بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شوال کے 12ویں رات کا عمل ایک بار کر لیں، دولت کی بلندی کو اسی ماہ چھو لیں گے۔ 1000 سالہ پرانے نسخے میں سے یہ وظیفہ ملا ہے۔ یہ اللہ کے نام کا ایسا وظیفہ ہے جس کا مطلب ہی بلندی دینے والا ہے۔ آپ اس وظیفے کو جیسے جیسے کرتے جائیں گے آپ کو بلندی عطا ہوتی جائے گی۔ آپ کی جتنی بھی خواہشات ہیں، جیسی بھی آپ کی ضرورتیں ہیں، کسی بھی قسم کی حاجات ہیں، چاہے وہ دولت کے حوالے سے ہو اور رزق کے حوالے سے ہو، آپ کی نوکری کے حوالے سے ہو یا شادی کے حوالے سے، غرض کسی بھی قسم کی حاجت ہے، اللہ تعالی آپ کو بن مانگے عطا فرمائیں گے۔ اس اللہ کے صفاتی نام کا پڑھنے والا کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محتاجی کو دور کر دیتے ہیں اور اس کو غنی بنخشتے ہیں۔ اس قسم کو اللہ پڑھنے والا رزق کی وسعت کی انتہا کو دیکھتا ہے، خوشحالی کی عروج کو دیکھتا ہے۔ اس انسان کے ہر کام میں خیر و برکت شامل کر دی جاتی ہے۔ بس آپ نے اس وظیفے کو اس ہی طریقہ پر کرنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ شوال ویسے بھی برکتوں والا مہینہ ہے اور ماہ رمضان کے بعد ماہ شوال کی بہت ہی زیادہ فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کے پہلے 6 دن روزہ رکھنے کی تلقین کی ہے، لیکن یہ 6 روزے رکھنا فرض ہے اور نہ ہی سنت، بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اس کے رکھنے والے کو 10 گنا ثواب ملے گا اور نہ رکھنے والے کو گناہ نہ ہوگا۔ آج شوال کے 5 تاریخ ہے اور ایک روزہ ابھی بھی باقی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورے سال کے روزے شمار ہوں گے، کیونکہ جو بھی کوئی نیک کام کرتا ہے تو اسے اس کا 10 گنا اجر ملتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے 10 ماہ اور 6 روزے شوال کے 2 ماہ ہیں، تو یہ پورے سال کے روزے ہوئے۔ الغرض اگر کسی بھی انسان کے یہ روزے ابھی باقی ہیں تو شوال کا پورا مہینہ ابھی باقی ہے۔ اس پورے شوال کے مہینے میں کسی بھی دن 6 روزے رکھ سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ 6 روزے لگاتار رکھے جائیں اور پہلے 6 دن ہی رکھے جائیں۔ آپ یہ 6 روزے ماہ شوال میں کسی بھی دن ایک روزہ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ان روزوں کے ساتھ ساتھ آپ کو جو عمل آج بتا رہا ہوں آپ نے وہ عمل بھی لازمی کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ جس دن آپ عمل کریں اس دن روزہ لازمی رکھیں۔ اس وظیفے کی اجازت عام ہے، آپ کو کسی بھی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وظیفے کے شروع کرنے سے پہلے آپ نے وضو کرنی ہے اور اس وظیفے کو بعد نماز عشاء مصلی بچھا کر بیٹھ کر کرنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 3 بار درود شریف، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کو یہیں پر روک کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو کے بالکل نیچے سبسکرائب کا بٹن موجود ہے، جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے اس کا رنگ تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو یہ عمل صحیح بتانے کی اور پھر آپ کو یہ عمل اچھی طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس اسم کا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم یا رافع ہے۔ اس اسم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس اسم کے پڑھنے سے پڑھنے والے کو وسعت رزق، حد درجہ خوشحالی، بلند تر درجات، اعلیٰ مرتبہ اور بے شمار دولت عطا کی جاتی ہے۔ اللہ اس کو زندگی کے تمام معاملات میں خیر و برکت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ جو شخص تہجد کے وقت
اس اسم مبارک کو باوضو حالت میں خلوص نیت اور مکمل کامل یقین کے ساتھ 1100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو دنیا کو مسخر کر لیتا ہے۔ اپنے عمل رات کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 700 مرتبہ یا رافع پڑھنا ہے۔ یاد رہے سورۃ الکوثر کی تعداد بھی 7 رہے اور یا رافع کی تعداد بھی 700 ہی رہے، جو کہ 7 تسبیح بنتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ دوبارہ درود شریف پڑھنا ہے۔ بس یہی عمل تھا، آپ کا عمل پورا ہو گیا۔ اس عمل کے پورا ہونے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہے اور اپنی حاجات کا تذکرہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی آپ کو اپنے اس نام کو پڑھنے کی بدولت دنیا کی تمام خوشیاں، ساری بھلائیاں اور ساری نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور جس طریقہ سے میں نے آپ کو یہ عمل کرنے کا کہا ہے، اگر آپ اس عمل کو اس طریقہ پر کریں گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو اپنے جاننے والوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ویڈیو کے نیچے شیئر کا بٹن موجود ہے، آپ اس کو اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اس وظیفہ کو پڑھنے کی اجازت عام ہے، تو جو کوئی بھی اس وظیفہ کو پڑھے گا اس کو اجازت ہے، اس لیے آپ اس وظیفہ کو عمومی طور پر شیئر کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ اس وظیفہ سے شوال کے اندر لازمی طور پر فائدہ اٹھا لیں گے، کیونکہ آپ نے یہ عمل شوال کی 12 تاریخ کو کرنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں لازمی لکھ دیں۔ اللہ حافظ۔